قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سیئاتکم حسنات۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی جماعت اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتی ہے اور ان کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، تو آسمان سے انہیں ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اعلان کر دیا ہے، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ مسند احمد اور مسند ابی یعلیٰ کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جو قوم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتی ہے اور ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، ان کا مقصد، ان کی نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آسمان سے آواز آتی ہے، ایک آواز دینے والا یہ آواز لگاتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیے ہیں۔ یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہونا یہ کس لحاظ سے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک طریقہ تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، یہ نماز یہ بھی ایک اجتماعی ذکر ہے۔ نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا، 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنا، یہ بھی اجتماعی ذکر ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پر جو حاجی تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، وہ ذکر بھی اجتماعی ہے۔ جو بھی ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ تمام جماعت نے مل کر کیا، حالانکہ ذکر تو اپنا اپنا کرتے ہیں، ہر بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، مگر کیفیت ایسی ہے کہ تمام ایک جگہ پر اکٹھے ہیں، تمام لوگ، تمام مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب اس کی دوسری صورت وہ جو آج کل پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ محفل ذکر کے نام سے مجلس منعقد کرتے ہیں اور اس میں وہ ایسا ذکر کرتے ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت نہیں ہے۔ ایک فوتگی کے موقع پر مجھے یہ معلوم ہوا کہ عورتیں میت کے پاس کچھ خود ساختہ اپنا بنایا ہوا ذکر کر رہی تھی۔ ایک جو ان میں صاحب علم تھی
یا ان کو جو گائیڈ کرنے والی تھی وہ کہتی کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ جملہ بولتی، اور پھر سب عورتیں اس میت کے پاس بیٹھ کر یہ جملہ بولتی، ساری عورتیں لا الہ الا اللہ کہتی، اور پھر آگے وہ جو معلمہ ہوتی وہ یہ جملہ پکارتی لا الہ الا اللہ خانہ کعبہ بیت اللہ، یعنی یہ ایک خود ساختہ ذکر ہے جس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ تو یہ بہت بڑا ذکر ہے، اس ذکر کو تو افضل الذکر کہا گیا ہے، مگر یہ افضل الذکر تب بنے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے گا۔ اب لا الہ الا اللہ بہت ساری جگہوں پر ہم یہ ذکر کرتے ہیں، نماز میں بھی کرتے ہیں، نماز کے بعد بھی اس کلمے کا ہم ورد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صبح و شام کے ہم اذکار کرتے ہیں، ان میں بھی لا الہ الا اللہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بھی آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس میں لا الہ الا اللہ تو لازمی طور پر آتا ہے، اور اس کو اپنی طرف سے کوئی نیا ڈھنگ دے دینا، کسی نئے طریقے سے اسے پڑھنا ایجاد کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ کلمہ کیسا ہوا کہ لا الہ الا اللہ خانہ کعبہ بیت اللہ، یہ تو کوئی ذکر ملتا جلتا بھی نہیں ہے۔ یا ہم یہ ذکر کرتے ہیں، ایسا ذکر بھی میں نے یہ سنا ہے، میت پر بعض عورتیں یہ ذکر کرتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔ اب یہ پاک کا لفظ یہ تو اردو کا ہے یا پنجابی کا ہے، اس کا عربی کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذکر تو وہ ہے آپ کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس میں اپنی طرف سے کسی لفظ کا اضافہ کرنا محمد پاک رسول اللہ، اب یہ ہمارے پاک کہنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ جو شان اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی ہے، ہمیں بھی اسی شان کے ذریعے سے آپ کو پکارنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو بہت معنی خیز ہے، ہماری مسلمانی ثابت کرتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کے بعد کسی اور نبی کو نہیں مانتے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ صاحب شریعت ہیں، آپ اسوہ حسنہ ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کا اس انداز سے یہ اظہار کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ہر کام میں رہبر ہیں، آپ ہمارے لیے زندگی کے ہر موڑ کا نمونہ ہیں، آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ذکر وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو آپ نے کیا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی ذکر گھڑ لینا، اپنی طرف سے کوئی وظیفہ ایجاد کر لینا اور مجلس میں بیٹھ کر وہ وظیفہ کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ذکر وہ جائز ہے جو ہمیں شریعت سے ملتا ہے۔ آئیے ہم وہی ذکر کریں کہ جس کا ذکر آسمانوں پر ہوتا ہے، اس انداز سے ہم ذکر کریں، آسمان سے ہمارے لیے یہ آواز آئے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ہم وہ ذکر کریں جس کی وجہ سے آسمان سے ہمیں یہ آواز دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمیں ہر وہ عمل اختیار کرنا چاہیے جو ہمیں شریعت سے ملتا ہے، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے، جو آپ کی سنت سے ثابت ہے۔ اپنی طرف سے کوئی ایجاد کردہ عمل، کوئی من گھڑت وظیفہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، نہ تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے
نہ وہ ہمارے لیے کوئی باعث برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ باعث برکت وہی ذریعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اللہ اس کی ہی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔